رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اولو الامر ہے، ان کے سوائے کوئی اور اولو الامر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ دونوں ہی قوم اولو الامر ہیں، تیسرے اولو الامر کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ کوئی تیسرا اولو الامر ہے۔ بس صرف دو اولو الامر ہیں، بس دونوں ہی قوم اولو الامر منکم ہیں، ان دونوں کے سوائے تیسرا کوئی بھی اولو الامر منکم نہیں ہے۔ بس اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے، تیسری ہدایت اور کسی کی بھی نہیں ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت صرف اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے، اولو الامر کی ہدایت ہے۔ کہاں گئی؟ رسول پاک قرآن پاک میں ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت صرف اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے، اور اولو الامر کی ہدایت کہاں گئی؟ حقیقت میں اولو الامر یہی ہیں، ان دونوں کے سوائے کوئی اولو الامر نہیں۔ امام وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہدایت کرے، جس کے پاس اللہ تعالیٰ کا امر نہ آئے وہ امام ہے، جس کے پاس اللہ تعالیٰ کا امر نہ آئے وہ نبی آئے، جس کے پاس اللہ تعالیٰ کا امر آئے وہ نبی ہے، نبی علیہ السلام ہے، جس کے پاس اللہ تعالیٰ کا امر آئے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جن پر اللہ تعالیٰ کا امر نہیں آتا وہ کیسے اولو الامر ہے؟ تم کیسے اس کی ہدایت کر سکتے ہو؟ بس اللہ تعالیٰ کا امر ہی اولو الامر ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہی اولو الامر ہے، اور کوئی اولو الامر نہیں ہے۔ جس پر قرآن پاک نازل ہو وہ اولو الامر ہے، جس پر قرآن پاک نازل ہو وہ اولو الامر ہے، اور کوئی ان کے سوائے اولو الامر ہے ہی نہیں۔ جن کے پاس جس پر قرآن پاک نازل ہو وہ اولو الامر ہے، اور کوئی ان کے سوائے اولو الامر نہیں ہے۔ جس پر قرآن پاک نازل ہی نہ ہو وہ کیسے اولو الامر ہو سکتا ہے؟ جس پر وحی خدا نازل نہ ہو وہ اولو الامر کیسے ہو سکتا ہے؟ جس پر امر نازل نہ ہو وہ اولو الامر نہیں ہو سکتا۔ صرف اللہ تعالیٰ ہی اولو الامر ہے، اور اس کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے امر سے اولو الامر ہے، اللہ تعالیٰ کے امر سے اولو الامر ہے، اور نہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے سوائے کسی اور کی ہدایت کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوائے کسی ایک کی بھی ہدایت نہ کرو، نہیں وہ تم کو کسی ایسے گہرے گڑھے میں لے جا کر ڈال دے گا جہاں سے تم کبھی نکلنے کے نہیں، اور تم کو گمراہ کر۔ صرف اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کرو اور اللہ تعالیٰ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت کرو، یہی تم میں اولو الامر منکم ہے، اور ان کے سوائے تم اور کسی ایک کی اطاعت نہ کرو۔ جو حکم کا مالک ہے، جو حکم کا وارث ہے، جو حکم کا نازل کرتا ہے، جو امر کا مالک ہے، جو امر کا وارث ہے، جو امر کا نازل کرتا ہے، وہی اولو الامر ہے۔ صرف امر اللہ تعالیٰ کا ہے، صرف امر اللہ تعالیٰ کا ہے اور کسی کا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی حقیقی اولو الامر ہے، اللہ تعالیٰ ہی حقیقی اولو الامر ہے۔ اگر تم اولو الامر میں جھگڑا کرو یا تم میں اولو الامر کے متعلق جھگڑا ہو جائے تو پھر تم اس میں سے اس کے متعلق فیصلہ نہ کر سکو، تو پھر اس معاملہ کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھیر دو، اور یعنی اولو الامر صرف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ لو، یہ تو سب سے اچھی تفسیر۔ حقیقت میں صرف اللہ تعالیٰ ہی اور اس کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی اولو الامر ہے، اور اولو الامر کے حقدار ہیں، یہی اسلام کی ہدایت کے لیے زیادہ حقدار ہیں، یہی دین اسلام کی ہدایت کے لیے ہدایت ہے، اور یہ اور کسی دنیا دار کی ہدایت نہیں ہے۔ اس لیے تم کو اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کا حکم ہے، اور کسی کی ہدایت کا حکم نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ایک ہی ہدایت ہے۔ اس سے معلوم ہوا صرف اللہ تعالیٰ کی ہدایت کرو، یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے۔ درود پاک اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد جمیع الانبیاء والمرسلین۔ صرف قرآن پاک کی ہدایت کرو، صرف قرآن پاک کی ہدایت کرو، یہی اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے۔ صرف قرآن پاک کی ہدایت کرو، یہی اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے۔ اگر کوئی اس بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حدیث بیان کر دے، اگر کسی بات کو کوئی اس بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حدیث بیان کر دے تو اس بات میں شک ہو سکتی ہے، اس بات میں شک ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ بیان کرنے والا شاید اس قول میں ڈنڈی نہ مار دے، کیونکہ بیان کرنے والا شاید اس قول میں ڈنڈی نہ مار دے، اس کی حدیث کے الفاظ تبدیل کر دے، اس حدیث کی صحت نہ بدل دے، یا اس میں اپنی خواہش نہ شامل کر دے، کیونکہ اس شخص کی زبان اور اللہ تعالیٰ کی زبان میں ایک نہیں، کیونکہ اس کی زبان اور اللہ تعالیٰ کی زبان ایک نہیں ہے، اس کی خواہش اللہ تعالیٰ کی خواہش ایک نہیں ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اور دنیا دار کی زبان برابر نہیں ہے۔
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت برابر نہیں ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پاک اور دنیا دار شخص کی نجس روح برابر نہیں ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پاک ہر وقت اپنے اللہ تعالیٰ کے لیے تڑپتی ہے، لیکن دنیا دار کی بدکار روح صرف دنیا داری کے لیے تڑپتی ہے۔ اس میں کتنا فرق ہے؟ اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے، اس میں زمین و عرش کا فرق ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اللہ تعالیٰ کی چنی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کی مصطفیٰ کی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ سے ہدایت یافتہ ہے، لیکن دنیا دار شخص کی نجس روح صرف دنیا داری کے لیے بنائی گئی ہے، اس کو کسی نے پاک نہیں کیا، نہ یہ نجس روح ہدایت یافتہ ہے۔ شیطان تو انبیاء علیہ السلام کو بھی نہیں چھوڑتا، شیطان نے تو انبیاء علیہ السلام کو بھی نہیں چھوڑا، ان سب پر پے در پے حملے کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم شیطان کے سب حملوں کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے دفع کر دیتا ہے اور اصلی بات خالص رہ جاتی ہے۔ یہ دنیا دار کس بات کی موری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بیان کرے اور اس کی صحت کو سمجھ جائے، اس کی صحت کو سمجھ جائے۔ یہ دنیا دار شخص اس حدیث میں ضرور اپنی کوئی نہ کوئی خواہش ضرور شامل کر دے گا، اپنی کوئی نہ کوئی ضرور خواہش شامل کر دے گا، کیونکہ یہ شیطان کو اپنے سے دور کرنا اس کے بس کی بات نہیں۔ حقیقت میں لوگوں کا امام وہ ہو سکتا ہے، حقیقت میں لوگوں کا پیشوا وہ ہو سکتا ہے، حقیقت میں لوگوں کا مرشد وہ ہو سکتا ہے، حقیقت میں لوگوں کا ہادی وہ ہو سکتا ہے، حقیقت میں لوگوں کا مہدی وہ ہو سکتا ہے، حقیقت میں لوگوں کا رہبر وہ ہو سکتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی زبان سے بولے، جو اللہ تعالیٰ کی زبان سے بولے، جو اللہ تعالیٰ کی زبان سے بولے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہدایت کرے اور اللہ تعالیٰ کی وحی سے ہدایت کرے اور اللہ تعالیٰ کے امر سے ہدایت کرے۔ جس امام کو اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہے وہ امام نہیں ہے، وہ امام کیسا؟ حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے اس آیات میں اولو الامر اللہ تعالیٰ کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا کہ ہدایت کرو اللہ تعالیٰ کی اور ہدایت کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تم میں اولو الامر ہیں، اور قرآن پاک کی ہدایت کرو جو تم میں اولو الامر ہے، اور قرآن پاک کی ہدایت کرو جو تم میں اولو الامر ہے۔ اس آیات کا ترجمہ یہ ہو سکتا ہے، یا اس آیات کا ترجمہ یہ ہو سکتا ہے جو میرے بعد کوئی اولو الامر آئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے یا کوئی پیغمبر علیہ السلام آئے یا کوئی نبی علیہ السلام آئے تو وہ اولو الامر ہے، اس کی اطاعت کرنا۔ یا اس کی تفسیر یہ ہے کہ میرے بعد تم میں سے جو کوئی اولو الامر آئے اس کی ہدایت کرو، قیامت تک جو کوئی بھی اولو الامر آتا رہے اس کی ہدایت ضرور کرنا، وہ ضرور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا۔ لیکن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے اپنے آپ کو اولو الامر بنا لیا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے اپنے آپ کو اولو الامر بنا لیا ہے۔ یہی اللہ تعالیٰ نے دیکھنا ہے کہ ان دنیا داروں کو رجحان کدھر ہے، دین کی طرف ہے یا دنیا کی طرف۔ اس آیات میں جو اللہ تعالیٰ نے واو لگا دیا ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ کون صحیح اولو الامر کی ہدایت کرتا ہے۔ اولو الامر منکم یہ ظاہر کرتا ہے کہ جب بھی کبھی میرے بعد تم میں سے اولو الامر آئے اس کی ضرور ہدایت کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کا پیغمبر علیہ السلام ہی ہوگا۔ منکم یہ ظاہر کرتا ہے جب کبھی بھی تم میں سے قیامت تک کوئی صاحب الامر آئے، صاحب الامر آئے اس کی ضرور ہدایت کرنا۔ صاحب الامر پیغمبر علیہ السلام ہی ہوتا ہے، قیامت کے دن تک کوئی نہ کوئی صاحب الامر ضرور آتا رہے گا، اللہ تعالیٰ کا حکم اللہ تعالیٰ کا امر ضرور پہنچاتا رہے گا، اس کی ضرور ہدایت کرنا۔ سنت من الاولین و قلیل من الاخرین، سنت من الاولین و قلیل من آخرین، ضرور بر ضرور صاحب الامر قیامت تک آتے رہیں گے، یہ سب پیغمبر علیہ السلام ہی ہوں گے، ان سب کی ہدایت کرنا۔ اولو الامر وارث، صاحب الامر امر کا مالک، صاحب الامر قیامت تک ضرور آتے رہیں گے، ان کی ضرور بضرور ہدایت کرنا۔ اس آیات کا عدل بالباب یہ ہوا کہ قیامت تک تم اس آیات کی پیروی کرنا، قیامت تک تم اس آیات کی پیروی کرنا، میری بھی اطاعت کرنا اور میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اطاعت کرنا جب تم میں تشریف لائیں، اور میرے اولو الامر کی بھی اطاعت کرنا جو تم میں سے ہو۔ یہ میرا یعنی اللہ تعالیٰ کا قیامت تک ہو، پھر تم میرے بعد گمراہ نہ ہوگے، پھر تم اللہ تعالیٰ کا اجر عظیم، پھر اللہ تعالیٰ تم کو اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائے گا، یعنی اولو الامر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوں گے۔ سورۃ ملک
8 نمبر سورت کلما القی فیہا فوجن، کلما القی فیہا فوجن سالہم خزانتہا الم یاتیکم نذیر قالوا بلی قد جاءنا نذیر۔ کلما جب کبھی بھی، جب ڈالی جائے گی بیچ ان کے کوئی جماعت، یہ ترجمہ پیچھے شروع کر رہے ہیں، ترجمہ ہوتا ہے کلما القی، جب کبھی بھی ڈالی جائے گی بیچ اس کے فوج، جماعت، فوج دو دے وچ فیہا فوج سالہم خزانتہا، پوچھیں گے اس کے چوکیدار، دو چوکیدار پوچھیں گے الم یاتیکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی نذیر نہیں آیا، تمہارے پاس کوئی رسول نہیں آیا، تمہارے پاس پیغمبر نہیں آیا تھا؟ قالوا کہیں گے، سب کہیں گے قالوا بلا،